بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ عادل ہماری زمینوں کا منشی تھا۔ اس کی بیوی بچے اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ منشی صاحب کا بیٹا روشن میرا ہم عمر تھا۔ بچپن میں امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی، تبھی ہم ساتھ کھیتوں میں چلے جاتے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ندی کا پل پار کرا دیتا، آموں کے درختوں پر آم توڑ کر لا دیتا۔ ہم دن بھر کھیتوں میں گھومتے پھرتے بیر چنتے، درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر بیٹھ جاتے، اور وہ مجھے مزے مزے کے قصے سناتا جو اس نے اپنی دادی سے سنے ہوتے۔ بچپن سے ہی وہ مجھے اپنا ہم مزاج محسوس ہوتا۔ وہ مجھے یوں بھی پسند تھا کہ اور لڑکوں سے زیادہ تمیزدار اور بہادر تھا۔ اس کو بہت چھوٹی سی عمر میں تیرنا آتا تھا۔ ہم کھیتوں کو نکلتے تو وہ وقت کا پتہ نہ چلنے دیتا۔ دیر ہو جاتی، گھر آتے تو خوب مار پڑتی۔ کافی دنوں تک پھر روشن نہ آتا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی۔ جو ہی وہ آتا پچھلے دنوں کی مار کو بھول کر ہم پھر سے ایک ہو جاتے اور گھر سے کھسک جاتے۔ یہ تو خیر بچپن کی باتیں ہیں کہ جب اونچ نیچ اور عمروں کی تفریق کو کوئی نہیں گردانتا۔ ذرا بڑی ہوئی خود بخود عقل آ گئی۔ روشن اب بھی ہمارے گھر آتا۔ ہماری خواتین اس سے پردہ نہ کرتی۔ میری ماں اور دادی کا اس کے ساتھ بالکل ایسا رویہ ہوتا جیسا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اماں اس کی فرمائش بھی پوری کر دیا کرتی تھیں، تاہم ہمارے گھر کے ہر فرد کے ذہن پر یہ دھیان ضرور موجود تھا کہ ہمارے منشی کا لڑکا ہے۔ ایک تو غیر پھر ملازم بھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اماں میرا روشن سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ میری خالہ ایک روز آئیں اور اپنے بیٹے کے لیے امی جان سے میرا ہاتھ مانگا۔ کہنے لگی ہم بہنیں ہیں، ہمارا آپس کا کوئی فرق نہیں ہے، خاطر جمع رکھو، ندرت کو میں تمہاری بہو بناؤں گی۔ یہ بات میں نے بھی سن لی۔ اس روز سے مجھے خالہ بری لگنے لگی، کیونکہ ان کا بیٹا ذیشان مجھے ہرگز پسند نہیں تھا۔ وہ بے حد چھچورا، جھوٹ بولنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جب خالہ آتی، ان کی موجودگی میں روشن گھر میں نہ آتا، کیونکہ امی نے اس کو منع کر دیا تھا کہ میری بہن پردہ کرتی ہے، لہٰذا ان کی موجودگی میں تم دروازے کے باہر ہی کھڑے رہ کر جو بات کرنی ہو کر لیا کرو۔ مجھے ماں کی اس بات پر بڑا غصہ آتا۔ ان کو جب روشن سے سودا منگوانا ہوتا یا کوئی کام کروانا ہوتا بلوا لیتی، کام کروا کر واپس کر دیتی۔ تب میں دل ہی دل میں کہتی، خالہ خدا کرے تم مر ہی جاؤ۔ اللہ نے میری سن لی، مگر خالہ کی بجائے میری اپنی ماں کو یہ بد دعا لگ گئی اور وہ دل کا دورہ پڑنے سے اس جہاں سے ہی چلی گئی۔ خالہ آئی تو چند دنوں کے لیے تھیں، مگر اماں کے انتقال کے بعد پیر جما کر بیٹھ گئیں کہ میری بہن کے بچوں کا جی گھبراتا ہوگا۔ میرا جی تو گھبراتا تھا، مگر دل کسی سچے غمگسار کو تلاش کرتا تھا۔ ایسے میں روشن کی بہت یاد آتی۔ اب وہ آتا تو میں کہتی، روشن کسی سے ڈرو نہیں، تم اندر آ جایا کرو۔ چونکہ میں ذیشان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خالہ کی زیادہ پرواہ بھی نہ کرتی۔ امی کے انتقال سے اتنی پشمردہ اور اداس رہنے لگی کہ جب روشن کو گھر میں بلایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ سودا صرف منگوانے کے بہانے سے اسے اندر بلانے لگی۔ خالہ کہتی، مجھ سے کہہ دیا کرو، آپ تو روشن سے پردہ کرتی ہیں، وہ اندر آئے تو تم کمرے میں چلی جایا کرو۔ میرے اس پٹاخ سے جواب پر وہ ضبط کر جاتی۔ آخر تو کچھ عرصہ ان کو ہمارے گھر رہنا ہی تھا۔ جانتی تھیں کہ میں اگر رونے دھونے لگی تو دادی اور پھپھو ان کو چلتا کر دیں گی، تبھی بہت سنبھل کر رہتی تھیں کہ خیال کرنے والی بہن تو اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ خالہ کی خاموشی نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں انہی کے سامنے روشن کی خاطر مدارت کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے یہ سب دیکھتی۔ دراصل میں یہی چاہتی تھی کہ خالہ کا دل مجھ سے برا ہو جائے اور وہ میرا رشتہ چھوڑ دیں۔ والد کو ان سب باتوں کی خبر نہ تھی، نہ ہی خالہ ان سے کچھ کہتی۔ اب یہاں تک ہوا کہ میں نے روشن سے کہہ دیا کہ تم روز آیا کرو، میں نے گلاب اور چنبیلی کے پودے لگوائے ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کیا کرو۔ یہ پودے میں نے اپنے کمرے کے باہر بنی کیاری میں لگوائے تھے۔ اب جب وہ آتا میں سارے کام چھوڑ دیتی اور اس کے ساتھ پودوں کی آبیاری میں لگ جاتی۔ اس طرح مجھے اس کے ساتھ کچھ وقت باتیں کرنے کو مل جاتا۔ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میری والدہ ان کی دوسری بیوی تھیں، جن کی وفات کے بعد وہ زیادہ تر پہلی بیوی کی طرف رہنے لگے، جو اپنے بچوں سمیت علیحدہ گھر میں رہتی تھیں۔ امی دادی جان سے کہہ چکی تھیں کہ میں ندرت کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے کروں گی، آپ میرا ساتھ دینا۔
اب خالہ دادی کے سر ہو گئیں کہ ندرت کی شادی کی تاریخ طے کرو۔ دادی مگر خاموش تھیں، جانے وہ کس سوچ بچار میں تھیں۔ میں خالہ کے سامنے روشن سے باتیں کرتی، وہ کہتا ان کو یوں ہی نہ سمجھو، یہ ضرور تمہارا رشتہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گی، اس لیے احتیاط سے رہو، ورنہ ساس بن کر یہ تم سے انتقام لیں گی، کیونکہ مجھے تو تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میں ٹھہرا تمہارے والد کے ملازم کا لڑکا اور ذیشان ہے تمہاری خالہ کا بیٹا، اور یہ تمہارے والد کے برابر کے لوگ بھی تو ہیں۔ یہ باتیں حقیقت تھی، مگر جانے کیوں میں نے حقیقت سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ روشن میری جانب سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ خالہ گھر چلی گئیں تو بیٹی کو ہمارے گھر بھیج دیا کہ جہاں آرا اب تم ندرت کے پاس جا کر رہو۔ جہاں آرا جوان لڑکی تھی، جلد ہی مجھ سے گھل مل گئی۔ اب ہم تینوں باتیں کرتے، وہ بھی روشن کو برا نہ سمجھتی، بلکہ اس کے آنے سے جہاں آرا کو بوریت دور ہو جاتی اور اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا۔ اس کی باتیں جہاں آرا کو ہنساتی تھیں، وہ اسے پسند کرنے لگی۔ روشن نہ آتا تو کہتی، ندرت آج کا دن تو بڑا بور گزرا ہے، کوئی مزے کی باتیں کرنے والا ہی نہیں ہے۔ جہاں آرا کو اس بات سے کچھ غرض نہیں تھی کہ میری شادی ذیشان سے ہو یا نہ ہو، وہ مجھ پر شک نہ کرتی تھی کہ ہم عمر لڑکے لڑکیوں کا اپنا ایک مزاج اور بڑوں سے الگ ہی سوچ ہوتی ہے۔ روشن پھر بھی بہت احتیاط کرتا جہاں آرا کو بدگمانی نہ ہو جائے، مگر میں بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہ کرتی تھی، بلکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں روشن کو پسند کرتی ہوں اور ذیشان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تاکہ وہ اپنے بھائی کو منع کر دے اور یہ رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے۔ ایک دن میں اور روشن کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ تب میں رونے لگی۔ اچانک اسی وقت بابا جان آ گئے۔ ان کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر ہم سب کی جان نکل گئی۔ جہاں آرا نے ہمت سے کام لیا اور روشن کو اپنے کمرے کے غسل خانے میں چھپا دیا۔ بابا جان گھر آئے، پہلے دادی جان کے کمرے میں گئے، چند منٹ بعد میری طرف آئے۔ میری آنکھیں بھیگی بھیگی سی تھیں۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ جہاں آرا نے بات بنا دی کہ اپنی امی کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جہاں آرا سے پوچھا، تم نے بابا کو ایسا کیوں کہا، جبکہ جانتی ہو میں امی کے لیے نہیں رو رہی تھی؟ وہ بولی، تم میری خالہ کی بیٹی ہو، میں نہیں چاہتی کہ خالو جان تمہیں یا روشن کو جان سے مار ڈالے۔ خالو اور خالہ کی کوششوں سے میرا رشتہ ذیشان سے طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ شادی کو 4 ماہ باقی رہ گئے۔ میرا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ جب روشن آتا تو میں اس پر غصہ اتارتی کہ تم بزدل ہو، کچھ نہیں کر سکتے، جو منہ میں آتا بکتی، یہ نہ سمجھتی کہ وہ بیچارہ غریب بے بس کیا کر سکتا ہے۔ تنگ آ کر ایک دن روشن نے کہا کہ ایک ہی رستہ ہے کہ خوف کا دریا پار کر لیں، آگے زندگی ملے یا موت، تم تیار ہو؟ جب تمہارے بابا جان لاہور یا کراچی جائیں گے تو ہم قریبی نزدیکی شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ تم سے زیادہ میں دلیر ہوں، موت سے نہیں ڈرتی، ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہوں۔ جب بابا جان کراچی آ گئے، اس نے کہا کہ میں کل صبح 10 بجے آ جاؤں گا، تمہیں چند گھنٹوں کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس روز میں نے دادی جان کو نیند کی گولی پانی میں گھول کر پلا دی۔ نوکرانیوں سے بہانہ بنایا کہ روشن کی ماں بہت بیمار ہے، میں اسے دیکھنے جا رہی ہوں۔ روشن کو میں نے ہی مجبور کیا تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے، جبکہ وہ تو ابھی خوفزدہ ہی تھا۔ خیر وہ مجھے نزدیکی شہر لایا۔ اس کے دوستوں کی موجودگی میں ہماری شادی ہو گئی۔ ہمارے گاؤں سے قریبی شہر کا رستہ محض 2 گھنٹے کا تھا۔ میں شام سے پہلے گھر واپس آ گئی۔ میں نے منصوبہ بنا دیا کہ جہاں آرا کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کروں گی کہ وہ میرے نکاح کے بارے میں اپنے بھائی ذیشان کو بتا دے تاکہ وہ خود انکار کر دے، مگر میرا راز بھی نہ کھولے۔ جہاں آرا میری پکی سہیلی بن چکی تھی، اس نے وعدہ لیا۔ اب میرا دل مطمئن تھا کہ جینا مرنا تو روشن کے ساتھ ہی ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب میری شادی کو تھوڑے دن رہ گئے، رشتہ دار وغیرہ آ گئے، گھر میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ میں اور روشن تمام وقت سوچتے رہے کہ کیسے اپنے نکاح کا راز فاش کریں۔ ایک شام ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ خالہ وہاں آ گئی جہاں ہم لان کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بہت غصہ ہوئیں، بولیں کہ پہلے کی بات اور تھی، بچی سمجھ کر میں چپ تھی، مگر اب تم میری بہو بننے جا رہی ہو، روشن کو منع کر دو کہ وہ یہاں نہ آیا کرے، رشتہ دار اعتراض کریں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی۔ روشن اٹھ کر باہر چلا گیا، میں بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اگلے روز وہ نہ آیا تو میں نے ایک ملازم کے ذریعے اسے بلوایا۔ انتظار تھا کہ وہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کا ارادہ کر کے آئے گا، مگر وہ کہنے لگا کہ ندرت، میں تو ساری رات غور کرتا رہا ہوں، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہارے ذمہ دار باپ سے تمہارا ہاتھ مانگنا اس کی عزت کو للکارنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم کو یہاں سے بھگا کر لے جاؤں۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ میں نے اپنے والد سے ذکر کیا ہے، اعتماد میں لینے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر مجھے عزت کا واسطہ دیا کہ تمہارا خیال دل سے نکال دوں اور باز رہوں، ذمہ دار کی عزت سے نہ کھیلوں، اس لیے نکاح کے یہ کاغذات تمہارے سامنے پھاڑتا ہوں۔ اس نے واقعی کاغذات پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور یہ کہہ کر چلتا بنا کہ میں تم کو نکاح کے اس بندھن سے آزاد کرتا ہوں۔ طلاق کے 3 لفظ بھی کہہ کر ساری کہانی ختم کر دی۔ وہ تو چلا گیا مگر میری ساری دنیا لٹ گئی۔ اب کیا کر سکتی تھی؟ اس کی بزدلی پر آنسو بہا کر خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ جیسا بھی شوہر اور گھر ملے قبول کر لینا، جتنا بھی دکھ ہو برداشت کرنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ میں اور میرا خاندان تمہارے والد کے غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس دن کے بعد سے روشن مجھ سے نہیں ملا اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خالہ نے جو طنز کے تیر مجھ پر چلائے بیان نہیں کر سکتی۔ ابھی جہاں آرا ہی کو میرے حال پر ترس آتا تھا، وہ اپنی ماں کو سمجھاتی تھی کہ اماں جانے بھی دو، کم عمری میں لڑکیاں ایسے شادی سے پہلے لاؤبالی ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا چال چلن خراب ہو۔ میں نے ہر دکھ سہ لیا کیونکہ روشن نے کہا تھا جیسا بھی شوہر ہو اور گھر ملے تم قبول کر لینا، مگر جو زندگی ملی اس پل بھی خوشی کا منہ نہ دیکھا۔ ذیشان بگڑا ثبوت تھا، اس نے کہاں سدھرنا تھا، سو وہ نہ سدھرا۔ وہ اکثر ہی بازاری عورتوں کے پاس جاتا تھا، ساری رات ان کے پہلو میں گزار دیتا۔ زندگی اسی طرح دکھوں کے سائے میں گزر رہی تھی کہ ایک دن ذیشان نے مجھ سے ذکر کیا کہ اسے بازار حسن میں ایک عورت پسند آ گئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا، گو کہ مجھے اس سے چندہ محبت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی عورت اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ میں بہت پریشان ہوئی، دل چاہا کہ اپنی اس زندگی کو ہی ختم کر دوں، مگر قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد ذیشان نے اپنے والد سے بات کی، مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ہنی مون منانے دور دراز ایک علاقے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کا شوق مجھے شادی سے پہلے بھی تھا، چونکہ وہ اکیلے اتنے دن گھر سے باہر نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے شاید انہوں نے میرا سہارا لیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ ذیشان میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے اپنی آزادی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں مجھے لا کر ایک شو پیس کی طرح رکھ دیا۔ ان کے ساتھ ایک اور عورت تھی، اس عورت کا تعلق بازار حسن سے تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر اصل میں اسے اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے لائے تھے۔ اس پر میں تو کٹ کر رہ گئی۔ ہوٹل میں 2 کمرے بک تھے، ایک کمرہ میرے لیے اور ایک ذیشان کی دوسری بیوی کے لیے۔ میں دن رات انہیں دیکھ کر کٹتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن قدرت نے اس اندھے کھیل کا فیصلہ خود ہی کر دیا۔ یہ عورت جہاں سے بھاگی تھی، ان لوگوں کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ اپنی بھاگی ہوئی عورت کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ذیشان اس کی قیمت ادا کیے بنا اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ یہ بات تو ذیشان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اکیلے میرا دل گھبرا رہا تھا کہ ذیشان کے کمرے سے شور شرابے کی آواز آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج رات میرے سہاگ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے گا۔ ذیشان کے ساتھ موجود عورت کو بازیاب کر لیا گیا اور انہیں موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ایک طوائف کے ساتھ وقت گزارنا ذیشان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ میں تو اپنا سر پیٹتی رہ گئی۔ ہوٹل والوں کی مدد سے گھر تک رابطہ کیا۔ میرے سسرال سے میری ساس اور سسر دوڑے دوڑے آئے۔ ساس تو مجھے ہی کوسنے لگی، وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنے ہی کرتوتوں کے سبب موت کی بھینٹ چڑھا ہے۔ خیر، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ میں اپنے سسرال واپس آ گئی، جہاں میں نے اپنی عدت پوری کی۔ عدت کے دوران مجھے روشن کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ بھی اب حویلی میں اپنے کام کاج کے سلسلے میں آ جاتا تھا۔ میرے گھر والے اب اس پر زیادہ سختی نہیں کرتے تھے، کرتے بھی کیوں کر۔ اب تو میرا اور روشن کا اس طرح کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا کہ جس پر کسی کو اعتراض ہوتا، لیکن اس دوران پھپھو نے مجھے اپنے ملنے جلنے والی عورتوں میں
جی کھول کر بدنام کیا۔ انہیں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ عورتوں کو یہی لگنے لگا کہ میں اپنے شوہر کی موت کی ذمہ دار ہوں۔ پھپھو کی یہ باتیں سن کر میں اپنا دل تھام کر رہ جاتی۔ امی ابو بھی اس صورتحال سے پریشان تھے۔ خیر ساس کی پھیلائی ہوئی یہ بدنامی میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت بن گئی۔ ایک دن روشن کے والد نے بڑی عاجزی کے ساتھ میرے ابا سے روشن کے رشتے کی بات کی۔ ابا اس حادثے سے پہلے ہی پریشان تھے۔ گاؤں میں عورت جتنی بھی خوبصورت ہو، شادی شدہ بیوہ اور طلاق یافتہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اگرچہ میرے اور روشن کے گھرانے کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن اب میں بیوہ تھی، اس لیے ایک کنوارے لڑکے کا رشتہ آنا میرے لیے پھر بھی عزت کی بات تھی۔ والد صاحب نے سادگی کے ساتھ میرا دوسرا نکاح روشن کے ساتھ کر دیا۔ میرا حلالہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا اب کسی قسم کے شرعی تقاضے کی ضرورت نہیں تھی۔ یوں میں ایک بار پھر روشن کی بیوی بن گئی۔ روشن کی قربانی نے رنگ لایا اور ہم عزت سے سب گھر والوں کی مرضی سے ایک ہو گئے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت مجھے اتنے ہیر پھیر کے بعد اس شخص کو میرا جیون ساتھی بنا دے گی جس کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ سچ ہے کہ جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔